بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، تنظیم مدرسے کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. مدرسے کو منظم اور مرتب کرنے کے سلسلے میں کچھ باتوں کا تذکرہ ہو گیا تھا اور کچھ اہم باتیں بیان کی گئی تھیں. اب کچھ ایسے بنیادی اصول آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جو تنظیم مدرسے کے سلسلے میں اہمیت کے حامل ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی ایک بات کو بھی رکھ دیا جائے اور پس پش ڈال دیا جائے تو جو نتائج ہم سوچ سکتے ہیں یا سوچ رہے ہیں یا جو ہماری منزل ہے اس کی طرف پہنچنے میں ہمیں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ نقصان بھی ہو. دیکھیے، جتنے اصول بھی بیان کیے جائیں گے وہ اگر اہمیت کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ ان پر عمل ہو تو انشاءاللہ بہت فائدہ سامنے آئے گا. سب سے پہلا اصول ہے اصول مقصدیت، یعنی ایسا اصول جو کہ اپنے مقصد کی طرف ہمیں لے جانے والا ہو اور اس کے بارے میں ہم سوچنے والے ہوں. دیکھیے، کوئی بھی ادارہ، دینی ادارے، اسلامک اسکولز وغیرہ جتنے بھی یہ ادارے ہوتے ہیں، ان کا اصل مقصد تعلیم اور تربیت ہے. اس سلسلے میں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کو ایسی افرادی قوت ہم دے سکیں، پہنچا سکیں جو کہ سچے مسلمان، تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ لوگوں پر مشتمل ہوں، کہ جن کے علم اور عمل کے اعتبار سے معاشرہ ان کے اوپر اعتماد کر سکے. سب سے بنیادی اصول وہ یہی ہے. لہٰذا جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے اور معیار کی بلندگی کے لیے ہر قسم کے وسائل استعمال کریں، اور اس سلسلے میں کسی قسم کا بخل بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تعلیم اور تربیت، یہ دونوں ہی دینی ادارے، مدارس اسلامیہ اور اسلامک اسکول، ان سب کا ایک بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کو ایسے افراد کار مہیا کیے جائیں کہ جن کے اوپر معاشرہ ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے، تربیتی لحاظ سے ان کے اوپر اعتماد کر سکیں. دوسرا اصول ہے اصول جامعیت. مدرسے کا ہر طالب علم اور جتنے بھی مدرسے کے شعبہ جات ہیں ان میں سے ہر ایک شعبے کا ہر ایک فرد چونکہ الگ الگ خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، الگ الگ صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان سب کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے، ان کے مزاج اور مذاق کے اعتبار سے، ان کی فرائض کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن اصول جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کی صلاحیتوں کو سامنے رکھا جائے، طالب علموں کو اور ہر شعبے کے ہر فرد کو، کہ جس کے اندر اللہ جل شانہ نے مختلف خصوصیات رکھی ہیں، مختلف صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں، ان میں باہمی یکسانیت ہو. باہمی یکسانیت کو پیدا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش ہو. اور وہ ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ
اس کے اندر باقاعدہ طور سے ذہن سازی ہو، اور اگر علمی اعتبار سے کوئی کورسز کرانے کی ضرورت پڑ سکتی ہو تو کورسز کو بھی سامنے لے کے آئے جائے، اور عملی سرگرمیوں کے اندر جو یکسانیت ہے، یعنی عملی سرگرمیوں کے اندر جو ذہن سازی ہونی چاہیے وہ ذہن سازی بھی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب باہمی یکسانیت ہوگی اور یکجہتی پیدا ہوگی، ذہن سازی ہوگی، اور اس کے اندر عملی سرگرمیوں کے اندر کتنا ہی اختلاف سامنے آ جائے، اور لیکن چونکہ یکجہتی پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر کورسز کرائے جا رہے ہیں، اس کے اندر باہمی یکسانیت پیدا کی جا رہی ہے، اور بعض اوقات جو مدرسے کے بڑے ہوتے ہیں، محتمم صاحب ہیں، ناظم صاحب ہیں، یا اور کوئی اس قسم کے جو لوگ ہوا کرتے ہیں، اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں، تو وہ اس سلسلے میں سب کو جمع کر کے بعض اوقات سب کو اپنے مقصد کی طرف اور اپنے منزل کے تعین اور وحدانیت کی طرف لے کے جانے کے لیے کچھ بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور کچھ ایسی یاد دہانیاں ان کو کرائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر آدمی جو اپنی اپنی الگ صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، ان کے اندر انفرادی طور سے جو کوئی بھی اختلاف ہوا کرتا ہے وہ اختلاف دور ہوا کرتا ہے، اور سوچ کے اندر یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اور ان تمام باتوں سے اور تمام کورسز سے اور تمام بیانات سے اصول جامعیت کی طرف آدمی بڑھتا رہتا ہے، اور جو ادارہ ہے وہ اپنی منزل سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ اصول جامعیت جو ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ یعنی اس کے اوپر محنت کرنا یہ بہت محنت کا کام ہے۔ اس کے اندر اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ہمارا ایک الگ ایک ماحول، دینی ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ہم کو بات کرنا آسان ہو جاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ طالب علموں کے لیے یا اسٹاف کے لیے یا ہر شعبے کے کسی بھی آدمی کے لیے کوئی بھی بات اگر ہم کہیں، یا کسی کے لیے کوئی قانون بنائیں، یا کسی آدمی کو قانون کے اوپر یا طالب علم کو قانون کے اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں، تو یہ ذہن سازی ہمارے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کے اندر یکسانیت پیدا ہوتی ہے، انفرادی جو ذہنی اختلافات ہوا کرتے ہیں اس اختلافات کو دور کر کے باہمی سوچ اور یکجہتی جب پیدا ہوتی ہے تو پھر کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، گویا کہ صرف اس وقت پھر کام کرنا ہوتا ہے، رکاوٹیں خود بخود آہستہ آہستہ دور ہوتی رہتی ہیں۔ تیسری چیز ہے اصول کفایت۔ دیکھیں کفایت شعاری، یہ کفایت شعاری ایک ایسی چیز ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر ہم نے اس اصول کو بھی پس پش ڈالا اور اس کی طرف دھیان نہیں دیا تو مدرسے کے اندر بہت ساری ایسی بے تکی چیزیں اور بے ترتیبی قائم ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی پریشانی اور الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مدرسے میں موجود جتنی بھی ممکنہ سہولتیں ہیں اور اس کے لوازمات ہیں اور جو مادی وسائل ہیں، ان سب کو اس طریقے سے مرتب کرنا چاہیے کہ ان سب سے استفادہ کرنا وہ سب کے لیے آسان ہو۔ تمام تر ممکنہ وسائل کو بروئے کار لائے جائیں، اس کے اندر کفایت شعاری ہو اور اس کے اندر ہر ممکن سہولت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہو۔ یہ اس کے اندر اگر کفایت شعاری ہو تو اور یہ دیکھا جائے کہ بھئی کسی بھی انداز سے کوئی تبذیر یا اسراف کا پہلو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اسراف یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ، دیکھیں اسراف جو پیدا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اکثر و بیشتر جو اس میں اسراف یعنی اسراف کے اندر جو بات سامنے آتی ہے
وہ آتی ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اچھی چیز استعمال کریں، اور اس کے اندر کوئی منع نہیں ہے۔ اچھے کپڑے استعمال کر رہے ہیں، اچھی ڈیسکیں استعمال کر رہے ہیں، اچھی درسگاہیں اگر ہم تعمیر کر رہے ہیں، اچھے ممکنہ سہولیات جتنی بھی ہمارے پاس فنڈ ہیں اس اعتبار سے ہم اچھے سے اچھی چیزیں ان طالب علموں کو اور وہاں کے شعبہ جات کو مہیا کر رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، اگر اس کے اندر جو ہے وہ ایک چیز ہے جو 100 روپے کی آتی ہے اور بہت اچھے انداز سے وہ ہماری چیزوں کو ہماری ضروریات کو یعنی پورا کرتی ہے، تو ہمیں اس کو خریدنے میں اچھی چیز کے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن خواہ مخواہ کی اگر ضرورت کو ہم لے کے آئیں اور خواہ مخواہ ہم ایک کے بجائے 4 لے لیں، 5 لے لیں، 6 لے لیں، تو یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھے سے اچھی چیز کا استعمال کرنا یہ اسراف کے زمرے میں نہیں آیا کرتا۔ تو کفایت شعاری کے ساتھ ممکنہ جتنے بھی وسائل ہیں یہ اس کو بہم پہنچایا جائے، تمام ضروریات کا حتی الامکان خیال رکھا جائے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا نہ تو اسراف ہو نہ تو چیز کا ضیاع ہو کہ وہ چیزیں ضائع ہو رہی ہوں، اور جس طریقے سے لوگوں کو اور طالب علموں کو اور اسٹاف کو اس سے یعنی اس کا استعمال نہ آتا ہو، تو باقاعدہ طور سے استعمال کا طریقہ کار اور استعمال کا انداز اور طریقہ کار ان کو سمجھانا چاہیے، اور اس سلسلے میں ایک آدھ دن اگر اس سلسلے میں کوئی لگ جاتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ اس کے اندر ایسا اعتدال قائم کرنا چاہیے کہ نہ تو وہ اسراف کی حدود کو چھوتا ہو اور نہ ہی وہ بخل کا اس میں سامنا کرنا پڑتا ہو۔ اپنے انداز سے اچھی چیز استعمال کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا سمجھنا اور اس کا دھیان رکھنا یہ بہت اہم ہے، جس میں سب سے پہلی چیز اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو چیز اور جو بھی رقم کسی بھی مد کی ہے اسی ہی مد میں وہ استعمال ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات مدات مختلف ہوا کرتی ہیں، بعض زکوٰۃ کی مد ہوا کرتی ہیں، صدقہ جاریہ کی مد ہوا کرتی ہیں، صدقات واجبہ کی جو مد ہوا کرتی ہے، صدقات نافلہ کی مد ہوا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک عمومی کوئی ایک مد ہوا کرتی ہے کہ جس میں چاہے ہم لوگ یہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ مدات کا خیال کرنا یہ ایک اہم فریضہ ہے جو شرعی طور سے بھی ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، اور اخلاقی طور سے بھی جو قائدانہ کردار ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور جو مدارس کے مسئول اور مہتمم اور ناظمین ہوا کرتے ہیں، ان کو اصول جامعیت، مقصدیت اور کفایت شعاری سے پہلے ان اصول کا بھی سمجھنا اس سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔